ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 8 آپ کی انگلش کا یہ آخری چیپٹر ہے آپ کے سلیبس کا، اس کی میں پہلے وضاحت کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ اس کے کوشچن آنسرز آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ تو چیپٹر نمبر 8 ہے جس کا نام ہے چائناز وے ٹو پروگریس، چین ترقی کی شاہراہ پر۔ اس کا ذرا عمومی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مصنف کہتا ہے کہ کچھ سال پہلے تک لوگ چائنا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، لوگ اسے ایک چھوٹا سا جزیرہ سمجھتے تھے۔ 1949 میں یہ ملک آزاد ہوا اور پھر ماؤ زے تنگ کی قیادت میں اس نے سفر شروع کیا ترقی کا۔ چین کے عوام نے دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ خوشحالی محنت اور لگن سے حاصل ہوتی ہے، خوشحالی اقتصادی ترقی سے حاصل ہوتی ہے، خوشحالی اس جذبے سے حاصل ہوتی ہے جس میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو دنیا میں سب سے اوپر لے کر جانا ہے۔ چائنا کا جو موٹو ہے، جو ان کا مین مقصد ہے، وہ یہ بتانا ہے کہ عوام جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، وہ چاہے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ چائنا نے 1949 میں اپنی شناخت بنائی۔ اس سے پہلے مغربی ممالک جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ملک مغرب سے امداد لیے بغیر، امریکہ سے امداد لیے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، مگر یہ چائنا نے ثابت کیا کہ اگر آپ کا ارادہ مستحکم ہو، مضبوط ہو، تو امداد کے بغیر ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ چائنا نے اپنے لوگوں کو کھیتوں میں کام کرنے کا، صنعتوں میں کام کرنے کا، دیہاتوں میں کام کرنے کا تمام جو جدید طریقہ ہے وہ سکھایا۔ ابتدا میں مزدوروں سے کام لیا اور پھر بعد میں جدید مشینری جو ہے وہ چائنا کی پہچان بن گئی، اور پھر اس نے اپنی پیداوار میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی اس میں ہوتا چلا گیا۔ چین کی ترقی صرف چین کے مردوں کی بدولت نہیں تھی، بلکہ چین کی ترقی میں ان کی عورتوں کا بھی بھرپور مکمل کردار تھا، اور یہاں پر چین کی خواتین کو بہت سی سہولتیں بھی دی جاتی ہیں۔ انہیں جو ہے خواتین کو زچگی سے پہلے 56 دن کی چھٹیاں ملنا، اور اس کے علاوہ تعلیم کی تمام تر ذمہ داری، اور جناب گھر میں رہنے کی سہولت وغیرہ وغیرہ، یہ سب چائنا کی طرف سے عوام کے لیے بالکل مفت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہم جب کوشچن آنسر اس کے آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ چائنا میں جو ہے کس طرح سے یہ سارا سفر جو ہے وہ کیا۔ تو کوشچن نمبر، اس کا جو پہلا کوشچن ہے وہ پیج نمبر آپ کو 112 پہ ملے گا۔ کوشچن ہے جی، وائی ہیز دا ورلڈ چینج اٹس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز چائنا؟ دنیا نے چائنا کے بارے میں اپنا رویہ، نظریہ کیوں بدل لیا؟ آنسر ہے چائنا ون انڈیپینڈنس ان 1949۔ چائنا نے 1949 میں آزادی حاصل کی اینڈ اپیئرڈ ایز اے گریٹ سوشلسٹ کنٹری، اور ایک عظیم معاشرتی ملک کے طور پر نمودار ہوا۔ دا ویسٹرن ورلڈ بائیکاٹڈ چائنا، مغربی دنیا نے چائنا کا بائیکاٹ کیا، بٹ چائنا میڈ ٹریمینڈس پروگریس اینڈ فورسڈ ورلڈ ٹو چینج اٹس ایٹیٹیوڈ۔ چائنا نے شاندار ترقی کی اور پھر دنیا کو مجبور کیا کہ وہ چائنا کے بارے میں اپنے رویے کو، اپنے نظریے کو بدل دیں۔ ڈسکس چائنیز ایگریکلچرل سسٹم۔ کوشچن نمبر 2، چائنا کے زرعی نظام پر بحث کریں۔ آنسر اس کا ہے جی، دا ایگریکلچر سسٹم ان چائنا از بیسڈ آن کمیونس۔ چین کا زرعی نظام گروہی ہے۔ دا کمیونس آر فردر سب ڈیوائڈیڈ انٹو اسمال یونٹس۔ یہ جو گروہی پیداوار ہے وہ ٹیموں میں مزید آگے بڑھتی ہے۔ ایگریکلچرل مشینری از بینگ یوزڈ۔ زرعی مشینری استعمال کی جاتی ہے۔ آل بیسک فیسلٹیز آر پرووائڈیڈ ٹو دا فارمرز۔ کسانوں کو تمام بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں۔ کوشچن نمبر 3، ہاؤ ڈز چائنا ریلائی آن اٹس اون ریسورسز؟ چائنا
اپنے ذاتی وسائل پر کیسے انحصار کرتا ہے؟ آنسر ہے دا چائنیز ہیو لرن ٹو ریلائی آن دیئر اون ریسورسز. چائنا نے اپنے ذرائع سے جینا سیکھ لیا ہے. ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر میدان میں، دے یوز لوکل اینڈ ہوم میڈ مشینری. وہ اپنے ہاں بننے والی مشینری کو استعمال کرتے ہیں. دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے کہ دے آر میکنگ پروگریس، وہ ترقی کر رہے ہیں. کوشچن نمبر 4 ڈسکرائبس اے ڈے ان دا لائف آف چائنیز اسٹوڈنٹ. چائنا کے اسٹوڈنٹ کی زندگی کا ایک دن جو ہے اسے بیان کریں. A Chinese student gets up at 6 AM. چائنا کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 6 بجے اٹھتا ہے اور she goes to school at 8 AM. 8 بجے وہ اسکول جاتا ہے and come back for lunch at 11 o'clock. اور کھانا کھانے کے لیے 11 بجے واپس آتا ہے. At 1:30 PM she goes back to school. جو 1:30 بجے ہے وہ واپس اسکول جاتا ہے. At 3 PM she comes home اور 3 بجے وہ واپس آتا ہے. At 4 o'clock she reads newspaper. 4 بجے وہ اخبار پڑھتی ہے and listen to the radio. پھر ریڈیو سنتی ہے. She plays some sports in evening. شام کو وہ کچھ کھیل کھیلتی ہے and does her homework at night. اور رات کو اپنے گھر ذمہ کام جو ہے وہ کرتی ہے. تو یہ چائنا کی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا جو ہے یہ ایک دن ہے کہ کس طرح سے ایک طالب علم جو ہے اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہاں پر. اب ہم اس کے سینونیمز ہیں کچھ، وہ تیار کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے سینونیمز میں پیج نمبر ہے 100 اور 110 پہ سینونیم ہے. پہلا ہے فلیکسیبل، یہ ہوتا ہے لچکدار، نرم، اور اس کا آنسر ہے سافٹ. دوسرا ہے جی اس کا سینونیمز وہ ہے آکسیڈینٹلز، مغربی ممالک، اسے کہتے ہیں ویسٹرن. تیسرا ریسکیوڈ، بچا لینا، اس کا ہے جی سیوڈ. چوتھا ہے جی ریڈیکل، بنیادی، اس کا ہے بیسک. اور پانچواں ہے سٹیپس ان، اس کا ہے جی انٹرفیرنس. یہ 5 سینونیمز ہیں، ان کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے، ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جناب میں آپ کو فل ان دا بلینکس جو ہیں وہ پڑھا دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو 12 ٹینس جو ہیں وہ کمپلیٹ کروا دیے ہوئے ہیں. 12 ٹینسز جو ہیں ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ان کو تیار کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے فل ان دا بلینکس جو ہیں پیج نمبر 271 پر نمبر ہے 5، یہ میں آج آپ کو پڑھاتا ہوں. 5واں ایکسرسائز نمبر 5 ہے، پیج 271 ہے. دے ہیو ڈیش اے سانگ. تو ہیز ہیو کے ساتھ آپ جانتے ہیں ورب کی 3rd فارم استعمال ہوتی ہے، تو یہاں سنگ لکھا ہے، اس کی 3rd فارم سنگ بنے گی. آئی ایم، یہ از ایم آر جو کنٹینیوس ٹینس ہے اس میں سے ہے. آئی ایم ڈیش ٹو کالج، کیونکہ یہ گو لکھا ہے تو آئی این جی کے استعمال کے ساتھ گوئنگ بن جائے گا. شی ڈیش اے میپ، شی ڈیش اے میپ یسٹرڈے، یہ پاسٹ میں ہے تو میک میڈ بن جائے گا. اور وٹ ہیو یو بین ڈیش آل دا نائٹ، یہاں ریڈ ہے تو ہم ریڈنگ کریں گے. اور آئی ہیو ناٹ ڈیش یو سنس عید، تو سین کو سین لکھیں گے. یہاں پر ہمارا چھٹی ایکسرسائز ہے، وہ ہے جی وڈ ڈیش آن واٹر. یہاں فلوٹ ہے تو یہ فلوٹس آئے گا. آئرن ڈیش ان واٹر، یہاں سنک ہے تو سنکس آئے گا، سب پریزنٹ فارم میں ہے. اور ہی از ڈیش الائی، یہاں ٹیل ہے تو از ایم آر کے ساتھ جیسے میں نے بتایا آئی این جی لگتا ہے تو ہی از ٹیلنگ الائی. اے میرر واز ڈیش بائی ہم، تو یہ بریک لکھا ہے بروکن آئے گا. اور ویئر آر یو ڈیش ناؤ، تو گو کی جگہ گوئنگ آئے گا. یہ ہیں جی آپ کے 6 مکمل ہو جاتے ہیں پیج 271 پر. فل ان دا بلینکس، ان کو بھی یاد کرنا ہے، 5 نمبر کی یہ بورڈ کے پیپر میں آپ کے لیے یہ آئیں گی. آج ہم نے جو ہے ایک ایپلیکیشن جو ہے وہ تیار کرنی ہے. پہلی ایپلیکیشن بورڈ کے پیپر میں آج آپ کو وہ
سمجھا دیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں۔ پیج نمبر ہے 208 پر پہلی اپلیکیشن ہے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس اپلیکیشن کا بورڈ کے پیپر میں اکثر جو ہے اسی حوالے سے آنا ہوتا ہے، اب اس کو یاد کیجئے گا۔ اپلیکیشن کا نام ہے اپلیکیشن ٹو دا چیئرمین وابڈا فار دا پوسٹ آف سب انجینئر۔ تو اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اپلیکیشن لکھنی ہے دا چیئرمین وابڈا لاہور فل سٹاپ، سبجیکٹ بنائیں گے اور اپوائنٹمنٹ ایز اے سب انجینئر، تقرری برائے سب انجینئر۔ سر with reference to your advertisement published in the Daily Jung about the vacant post of sub engineer in Wabda، بحوالہ اشتہار اخبار روزنامہ جنگ میں خالی اسامی سب انجینئر کے حوالے سے وابڈا میں درخواست آئی ہے سب انجینئر کی۔ I offer my candidature for one of those posts، میں ان میں سے ایک کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں because I fulfill your requirements، کیونکہ میں آپ کی جو معیار ہے اس کے عین مطابق ہوں۔ I have acquired a 3 years diploma in electrical technology and 5 years experience in the relevant field as a supervisor۔ تو جناب متعلقہ شعبے میں نے سپروائزر کی حیثیت سے 5 سال کا تجربہ ہے اور میرے پاس الیکٹریکل کا ڈپلومہ موجود ہے۔ I have electrified many government and private buildings، میں نے بہت سی سرکاری اور نجی عمارتوں میں برقی آلات بھی نصب کیے ہیں۔ My CV is attached، میری CV جو ہے وہ اس سے لف ہے، اس سے منسلک ہے، اس سے جڑی ہے۔ I hope that you will give me a chance، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے موقع دیں گے۔ Utilize my experience and ability in this field، میرے تجربہ اور صلاحیت سے آزمانے کا۔ Hoping for positive response، آپ کی طرف سے مثبت جواب کا متوقع۔ Yours obediently X.Y.Z بریکٹ میں نیم، جو لکھنا نہیں ہے آپ نے، بس نیم اس میں مینشن کرنا ہے، پھر ڈیٹ لگائیں گے اور اس میں گیون ہے my particular are under، میرے جو معلومات ہیں مجھ سے منسلک جو چیزیں وہ یہ ہیں۔ آپ نام لکھیں گے پہلے نمبر پر اسی طرح سے جس طرح سے بک میں درج ہے، کولن سائن لگائیں گے اور بعد میں XYZ لکھیں گے، پھر فادرز نیم ABC لکھیے، کوالیفیکیشن آپ کا DA ڈپلومہ ان الیکٹریکل ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے، ID کارڈ نمبر لکھیں گے جس طرح سے یہاں مینشن ہے اسی حساب سے آپ لکھیں گے، اور ڈومیسائل جو ہے وہ آپ کا پنجاب کا آئے گا، ایکسپیرینس 5 ایئرز سب انجینئر کا آپ دیں گے، اور ایڈریس کے آگے آپ ایک ڈیش ایک لائن کھینچ دیں گے، اور اس طرح سے اس ایپلیکیشن کو آپ مکمل کریں گے۔ پہلی بار آپ اس ایپلیکیشن کو لکھنے سے پہلے دیکھ کر سمجھ کر اس کے کوماز، اس کے پیج کا استعمال اس سارا جیسے اس بک میں مینشن ہے ویسے ہی کریں، دیکھ کے لکھیں، پھر اس کو گائے بگائے آہستہ آہستہ یاد کرتے جائیں اور اس کو لکھیں۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا جو ہے یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ جو ہیں نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں آپ کو ایپلیکیشن اور اس کے بعد دوسری اپلیکیشن اور ساتھ میں لیٹر جو ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ السلام علیکم۔